لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور تمہارے لیے نمونہ نبی کی زندگی ہے. یہ غیروں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. اس میں چل کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نبی کی زندگی پر ڈھالیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، نبی کے کردار کو اپنائیں گے. ہمارے بچے کا لباس نبی کا لباس ہوگا، ہمارا لباس نبی کا لباس ہوگا. ہم اپنی تجارت میں دھوکہ سے بچیں گے، ہم اپنی تجارت میں جھوٹ سے بچیں گے، اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک کریں گے، اپنی زندگی کو امانتی سے پاک کریں گے، اپنی زندگی کو خیانت سے پاک کریں گے، اپنی زندگی کو تکبر سے پاک کریں گے، اپنی زندگی کو بے نمازی ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، نمازی بنیں گے. یہی ربیع الاول کا مہینے کا پیغام ہے، یہی نبی کی سیرت کا کردار ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمارے لیے فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن کریم کو ہم جتنا پڑھتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اما عائشہ آپ نبی کے کردار کو بتائیے، نبی کی طرز زندگی کو بتائیے، نبی کی سیرت کو بیان کیجئے. اما عائشہ نے فرمایا تم قرآن پڑھو تو صحیح، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے فرمایا کیوں نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اما عائشہ نے فرمایا قرآن کھولو، قرآن پڑھو. قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا کردار موجود ہے، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال موجود ہے، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کی سیرت موجود ہے، محمد کا طرز زندگی موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم موجود ہے. چنانچہ قرآن کریم سے جب ہم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی زلفوں کے بارے میں، آپ کے رخسار کے بارے میں، آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں، آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کی دندان مبارک کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قرآن کھلے عام اعلان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم کہ نبی کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھا. قرآن نبی کے شہر کو بیان کرتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، قرآن نبی کی زبان کو بیان کرتا ہے. یاسین، قرآن نبی کے ہاتھ کو بیان کرتا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. چنانچہ قرآن کریم کی جتنی اخلاق اور کردار کو، نبی کے کردار کو بیان کیا جائے قرآن اس انداز میں، قرآن سیرت میں، وہ سارے کے سارے اس محدود وقت میں کم پڑ جائیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو نبی کے کردار سے جو پیچھے چھڑایا ہے، ہماری زندگی کو نبی کی زندگی سے جو ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کے کردار پر لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کے طرز زندگی پر لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کے اسوہ پر لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کے طریقے تعلیم پر لانا ہے. تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. یہ نہیں کہ ہم غیروں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، ہمارا لباس غیروں کے طریقے پر ہو، ہمارا رہنا سہنا غیروں کے طریقے پر ہو، ہماری شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر ہو، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار غیروں کے طریقے پر ہو، اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آ جائے، غیر ہم پر حملہ آور ہو، اللہ کی نصرت آ جائے. یاد رکھیے اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہماری زندگی میں دین ہوگا، ہمارا زندگی نبی کی زندگی پر ہوگا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی حمایت چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہارے اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ لوگوں جب تم نے رب کو رب مان لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان بن گئے، مسلمان بننے کے بعد اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم آزاد ہو گئے، جیسے من چاہے ہم ویسی زندگی گزار لیں. اللہ فرماتے نہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب تم نے رب کو رب مان لیا، رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے
کہ تم اس عہد پر قائم رہو، ثم استقاموا، جم جاؤ، اور جمنا یہ ہے کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، جمنا یہ ہے کہ تم جھوٹ سے پاک بن جاؤ، جمنا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی سے تمام گناہوں کو مٹا دو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لو، اپنی زندگی کو پاک و صاف بنا لو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لے آؤ۔ ثم استقاموا، جب تم جمو گے اللہ کی مدد آئے گی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے پھر ہم تم پر فرشتوں کا نزول فرمائیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ قرآنی اعلان ہے، قرآن کہتا ہے جب تم اللہ کے اللہ مان لینے پر جم گئے، اس کے وعدے کو پورا کرنے لگے، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اللہ کا پہلا انعام، اللہ تم پر تمہاری مدد کے لیے تمہارے کاروبار میں، تمہارے لین دین میں، تمہارے معاشرتی زندگی میں اللہ فرشتوں کو اتارے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری زندگی سے خوف کو مٹا دے گا، غم کو ختم کر دے گا۔ خوف ہمیں کس چیز کا ہے؟ خوف ہمیں رزق کا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کیسے پیسہ کمایا جائے، ہم کیسے اپنے بچے کو سکون کی روٹی کھلائیں، ہم اپنے بچے کو کیسے سکون کا رزق پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری ٹینشن ہے، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہیں خوف جو لگا رہتا ہے، جس خوف کی وجہ سے، جس ٹینشن میں تم نمازیں چھوڑتے ہو، جس ٹینشن میں تم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہو، صبح جاتے ہو، شام کو مزدوری کر کے آتے ہو، تھک جاتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا، کہ اگر تم اللہ کے اللہ کہنے پر جمو گے اللہ تم سے خوف کو مٹائے گا، ولا تحزنوا، اور غم کو ختم کر دے گا۔ کوئی فکر نہیں، نو ٹینشن زندگی، نو فکر زندگی، نو پرابلم زندگی، بے فکر ہو کر زندگی گزارو گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، جب تم دنیا سے آخرت میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے نبی جی اپنے ماننے والے کو، اپنے امتیوں کو بشارت سنائیے اس جنت کا جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں نبی کے کردار پر آؤ گے، اللہ کو اللہ کہنے پر چلو گے، اس کے تقاضے پر عمل کرو گے، تو تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور آخرت کی زندگی میں اللہ نے جو تمہارے لیے جنت تیار کیا ہے وہ جنت تمہیں مل کر رہے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو مجھے بھول جاتا ہے، جو مجھے یاد نہیں کرتا، میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا، معیشت کاروبار، تجارت، لین دین، دنیا کی زندگی گزارنے کے اسباب، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کرتے تھے، وہ پریشان ہوتا پھرتا ہے، دماغی ٹینشن، فکری ٹینشن، گھر کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، بیوی بال بچے کا ٹینشن۔ اللہ فرماتا ہے ایسی زندگی، ایسا ڈپریشن میں ہم اس کو ڈالتے ہیں کہ وہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھانسی کے پھندے لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسے راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کس راستے پر چلنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو اللہ سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن نے دونوں اعلان کیا ہے، اگر اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کرے گا، اور اللہ کو یاد کرو گے اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، خوشگوار بنائیں گے، شاندار لباس ہوگا بدن میں، نو ٹینشن کی زندگی ہوگی، بے فکر کی زندگی ہوگی، آرام سے کھاؤ گے، آرام سے رہو گے، نہ ماں باپ کی ٹینشن، نہ بیوی بال بچوں کی ٹینشن۔ اللہ ایسے اسباب مہیا کرے گا، آپ کی زندگی کا راستہ آسانی کے ساتھ گزرتا جائے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینے کا پیغام یہ ہے
کہ ہم نبی علیہ کے کردار کو، آپ کے گفتار کو، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی بنائیں، آپ کے اسوہ کو اپنے اسوہ بنائیں، آپ کے کردار کو اپنا کردار بنائیں، اپنی تجارت کو، دکانداری کو، کاروبار کو، اپنی کھیت کھلیان کو جھوٹ سے پاک کرو، اپنی کھیت کھلیان کو خیانتی سے پاک کرو، امانت داری کے ساتھ کام کرو، جھوٹ مت بولو، تجارت میں دھوکہ مت دو، جو سامان بیچتے ہو اس سامان کی خوبی ہے تو خوبی بیان کرو، اگر عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کرو، اس عیب کی کمی کو، اس سامان کی کمی کو مت چھپایا کرو۔ یہ نبی کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام ربیع الاول میں جو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کو درود بہت زیادہ پسند ہے، ہم درود کی کثرت کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، خوشگواری آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کا نزول فرماتا ہے جو نبی پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معاشی تنگی کو دور کرتا ہے جو نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اردو جانتے ہیں یا ہمارے بچے جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کے کردار کو سنیں، نبی کے اخبار کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، کم از کم دن میں 300 مرتبہ ضرور درود شریف کا اہتمام کیا کریں، پوری زندگی۔ پیغام یہ ہے کہ پوری زندگی کیا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی آمد کا مہینہ ہے اور نبی کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ ہے، دونوں مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ بہت فضیلتیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے پیغام کو سمجھیے، نبی پر درود پڑھیے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔